السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب وہ آئینہ ہیں جو کبھی ہمارے حال کی عکاسی کرتے ہیں اور کبھی مستقبل کی جانب اشارہ۔ آپ کے اپنے چینل علامہ عابد علی اشرفی پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آج کچھ اہم خواب ہیں جن کے تعبیرات انشاءاللہ اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ سب سے پہلے ان خوابوں کو ملاحظہ فرمائیں جن خوابوں کے تعبیرات انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے۔ تو سب سے پہلا خواب کے خواب میں نیا گھر بناتے ہوئے دیکھنا، اور دوسرا خواب کے خواب میں نیا گھر خریدنا، اور تیسرا خواب کے خواب میں پرانا گھر دیکھنا یا پرانے گھر میں رہنا، اور چوتھا خواب کے خواب میں گھر کا ٹوٹنا یا گرنا، اور پانچواں خواب کے خواب میں کسی اور کے گھر میں رہنا، اور چھٹا خواب کے خواب میں اجنبی یا غیر معروف کا گھر دیکھنا، اور ساتواں خواب کے خواب میں گھر کی صفائی کرنا، اور آٹھواں خواب کے خواب میں گھر کا دروازہ دیکھنا۔ تو جو خواب میں نے آپ کے سامنے شیئر کیے ہیں تو ان کے تعبیرات اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کے سامنے شیئر کیے جائیں گے، تو ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا۔ تو سب سے جو پہلا خواب ہے کہ خواب میں نیا گھر بنانا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ نیا گھر بنا رہا ہے تو اس کی تعبیر عمومی طور پر اچھی ہوتی ہے۔ اگر خواب دیکھنے والا نیک شخص ہو تو یہ عزت، خوشحالی اور برکت کی نشانی ہے۔ اگر بیمار شخص دیکھے تو صحت یابی کی امید ہے، اور اگر کاروباری شخص دیکھے تو کاروبار میں وسعت اور ترقی ہوگی۔ بعض علماء کے مطابق نیا گھر بنانا دین میں بہتری اور وہ نیک اعمال میں اضافہ کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا خواب کے خواب میں گھر خریدنا۔ اگر خواب میں کوئی شخص گھر خریدتا ہے تو یہ خوشحالی اور رزق میں برکت اور عزت و وقار کی علامت ہے۔ اگر شادی شدہ شخص یہ خواب دیکھے تو ازدواجی زندگی میں بہتری اور سکون کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اگر کنوارا شخص یہ خواب دیکھے تو جلد شادی کی علامت ہو سکتی ہے۔ اور تیسرا خواب کے خواب میں پرانا گھر دیکھنا یا پرانے گھر میں رہنا۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی پرانے گھر میں رہ رہا ہے تو اس کی تعبیر ماضی کی وہ یادوں، پرانی مشکلات یا کسی وہ پرانے مسئلے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ پرانا گھر خراب حالت میں ہو تو یہ مالی پریشانی، بیماری یا کسی پریشان کن مسئلے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر پرانا گھر مضبوط اور بہتر نظر آئے تو یہ وراثتی جائیداد یا پرانے تعلقات کی بحالی کی نشانی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھا خواب کے خواب میں گھر کا ٹوٹنا یا گرتے ہوئے دیکھنا۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ گھر وہ گر رہا ہے تو یہ کسی بڑی آزمائش، پریشانی یا نقصان کی علامت ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی دیکھے کہ گھر زلزلے یا کسی اور قدرتی آفات سے ٹوٹ گیا ہے تو یہ کسی شدید پریشانی یا مشکل کی نشانی ہو سکتی ہے۔ اگر خواب میں وہ گھر خود سے گر رہا ہو تو یہ گناہوں کی کثرت، دین سے دوری یا کسی بڑے صدمے کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور پانچواں خواب کے خواب میں کسی اور کے گھر میں رہنا۔ اگر خواب میں دیکھیں کہ وہ کسی اور کے گھر میں رہ رہا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اور کے رحم کرم پر ہے یا اسے دوسروں سے مدد کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہ گھر بڑا کشادہ اور خوبصورت ہو تو یہ خوشحالی، عزت اور ترقی کی علامت ہے۔ اگر وہ گھر تنگ یا خراب حالت میں ہو تو یہ مشکلات یا تنگ دستی کی علامت ہو سکتا ہے۔ اور چھٹا خواب کے خواب میں اجنبی یا غیر معروف کا گھر دیکھنا۔ اگر خواب میں کوئی شخص کسی کے گھر میں جاتا ہے
جسے وہ نہیں جانتا تو یہ آخرت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ خصوصاً اگر وہ گھر روشن اور خوبصورت ہو تو یہ جنت کی علامت ہو سکتی ہے۔ اگر وہ گھر تاریک، ویران یا خوفناک ہو تو یہ کسی آزمائش یا برے انجام کی طرف اشارہ کر سکتا ہے۔ اور ساتواں خواب کے خواب میں گھر کی صفائی کرنا۔ اگر خواب میں گھر کی صفائی کرتے دیکھیں تو یہ دل کی پاکیزگی، توبہ اور دین میں بہتری کی علامت ہے۔ اگر خواب میں دوسروں کے گھر کی صفائی کرتے ہوئے دیکھیں تو یہ کسی پر احسان کرنے یا دوسروں کی مدد کرنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اور آٹھواں خواب کے خواب میں گھر کا دروازہ دیکھنا۔ اگر خواب میں دروازہ مضبوط اور خوبصورت ہو تو یہ عزت، استحکام اور خوشحالی کی علامت ہے۔ اگر دروازہ ٹوٹا ہو یا وہ گر جائے تو یہ کسی نقصان یا آزمائش کی نشانی ہو سکتی ہے۔ خواب میں گھر کی مختلف تعبیریں خواب کے حالات اور خواب دیکھنے والے کی صورتحال پر منحصر ہیں۔ عمومی طور پر نیا گھر بڑا اور خوبصورت گھر یا گھر کی وہ تعمیر اچھی علامت سمجھی جاتی ہے، جبکہ گھر کے گرنے یا خراب ہونے کو آزمائش کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواب کسی قسم کی پریشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اللہ سے دعا کریں اور صدقہ دیں۔ تو یہ تھے آج کے خوابوں کے تعبیرات۔ یاد رکھیں کہ خواب اللہ کی طرف سے نصیحت یا اشارہ ہو سکتے ہیں، اور ان کا مطلب سمجھ کر اپنے اعمال کو بہتر بنانا بہت ضروری ہے۔ اگر خواب خوشی کا پیغام دے تو اللہ کا شکر ادا کریں، اور اگر پریشانی کی علامت ہو تو صدقہ کریں اور دعا مانگیں۔ اگر آپ اپنے خواب کا مکمل تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل علامہ عابد علی اشرفی کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک فوراً پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔